سینوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، انتہائی تقدس مآب محفل ہے اور سعادت افروز لمحات ہیں۔ رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارک اور پھر عصر سے مغرب تک کا وقت۔ جمعۃ المبارک کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ گھڑی 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہے۔ اس لیے میں آپ احباب سے گزارش کروں گا، درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اپنے دلوں کو حاضر کر کے بیٹھیں کہ یہ وقت رحمت لوٹنے کا وقت ہے، یہ وقت رحمت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ ام السادات، مخدومہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آپ تو ایسی ہستی ہیں جو صرف صالحہ نہیں بلکہ آپ کی نگاہ سے لوگوں کو اللہ نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی نگاہ فیض تقسیم کرنے والی۔ آج کی اس محفل میں حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک کرنے کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے سیرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔
سیرت کسے کہتے ہیں؟ با مقصد ارادی با مقصد کام مسلسل کرنے سے زندگی کا جو نقشہ بنتا ہے، جن عادات میں آدمی ڈھل جاتا ہے، وہی اس کی سیرت کہلاتے ہیں۔ ارادی با مقصد کام مسلسل کرنے سے، یہ تین چیزیں یاد رہیں تو پھر سیرت کا معنی سمجھ آتا ہے۔ آپ لوگ مسجد میں آئے ہیں تو اپنے ارادے سے آئے ہیں، آپ لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے، اس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں۔ جب آپ سو جاتے ہیں دل اس وقت بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ تو کاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک کام وہ ہے جو ارادی کام، دوسرے کام وہ ہیں جو غیر ارادی افعال کہلاتے ہیں۔ آپ غیر ارادی افعال کو چھوڑ دیں، ارادی افعال لے لیں۔ ارادی افعال میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے با مقصد کام، ایک ہے بے مقصد کام۔ ایک طالب علم رات 1 بجے تک پڑھ رہا ہے تو اس کے جاگنے کا مقصد ہے کہ وہ مطالعہ کر رہا ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے جاگنے کا ایک مقصد ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص جاگ رہا ہے، کسی دکان پہ بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، گپ لگا رہا ہے، تو اس کے جاگنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ فضول جاگ رہا ہے، بے مقصد کام کر رہا ہے۔ کام یہ بھی کر رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، کبھی گپ شپ شروع کر دیتا ہے، کبھی چائے پینا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر کی فضول باتیں کر رہا ہے، یہ بے مقصد کام لگا ہوا ہے۔ اور جو جاگ کے پڑھ رہا ہے وہ ایک ارادے کے تحت، ایک مقصد کے تحت جاگ رہا ہے۔ تو ارادی کام اور با مقصد کام مسلسل کرنے سے، یہ جو تیسری شرط ہے وہ ہے مسلسل۔ ایک ہے کبھی آدمی کر لے اور کبھی چھوڑ دے، اس سے بھی سیرت نہیں بنتی۔ سیرت اس وقت بنتی ہے جب استقامت پائی جائے۔ ارادی با مقصد کام مسلسل کیے جائیں تو ان سے زندگی کا جو نقشہ بنتا ہے اسے سیرت کہتے ہیں۔ اب سیرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نیک سیرت، ایک ہے بد سیرت۔ پر آج کل کے دور میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سیرت کی تو 2 ہی قسمیں ہیں، نیک سیرت اور بد سیرت، پر لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نیک سیرت لوگ۔ نیک سیرت لوگ وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ مسلسل نیک کام کرتے ہیں، وہ نیک کام ان کی طبیعت میں ڈھل گئے ہیں، رچ بس گئے ہیں، وہ ہیں نیک سیرت لوگ۔ دوسرے ہیں بد سیرت لوگ، جو برائی میں ڈھل گئے، برائی ان کے اندر رچ بس گئی۔ اور تیسرے ہیں بے سیرت لوگ۔ یہ بے سیرت کون ہے؟ جو کبھی اچھا کام کر لیتے ہیں، کبھی برا کام کر لیتے ہیں، جن میں استقامت نہیں ہے، یہ ہیں بے سیرت لوگ۔ آج کل اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی سرے سے سیرت ہی کوئی نہیں، اصول ہی کوئی نہیں، زندگی کا ضابطہ کوئی نہیں، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو خواہش پیدا ہوئی اسے پورا کرنے کے پیچھے دوڑ پڑے، کسی اصول اور کسی ضابطے کی وہ پابندی نہیں کرتے، بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بغیر کسی اصول اور ضابطے پر عمل کیے سیرت نہیں بنتی۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، سیرت بنانے کے لیے قربانی کی ضرورت